فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے کلاس 9 کے بچوں کے لیے آج بیٹے لیسن جو ہم دیکھ رہے تھے، نائس پولوشن، نائس ان دا انوائرمنٹ، اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارک اسٹڈیز کا تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تو پیراگراف نمبر ہے جی 7، پیج نمبر ہے 113، 113 صفحہ نمبر۔ ان پاکستان میں دیر از اے ڈائر نیڈ، بڑی شدید ضرورت ہے، ٹو برنگ ڈاؤن دا نوائس لیول، شور کے لیول کو کم کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ کمنگ فرام ڈفرینٹ سورسز، مختلف ذرائع سے آتا ہوا، پاکستان میں مختلف ذرائع سے آتے ہوئے شور کو کم کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ دا گورنمنٹ مسٹ گیئر اپ، حکومت کو تیز کر دینی چاہیے، اینڈ یوٹیلائز ویریس مینس، اور مختلف ذرائع استعمال کرنے چاہیے، ٹو کنٹرول انوارنٹیڈ نوائس لیول، بے پرواہی کا جو شور کا لیول ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومت کو اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے اور مختلف ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دا پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، پنجاب کا تحفظ ماحول کا محکمہ، ریکمینڈز سفارش کرتا ہے اراؤنڈ 55 ڈیسیبلز اور نوائس لیول ان ریزیڈینشیل کالونیز، ریزیڈینشیل رہائشی کالونیوں کے لیے شور کا لیول جو ہے وہ 55 ڈیسیبل سفارش کرتا ہے، اینڈ 75 ڈیسیبل ان کمرشل ایریاز، اور 75 ڈیسیبل اپنا وہ جہاں کارخانے وغیرہ ہوتے ہیں صنعتی علاقوں میں 75 ڈیسیبل وہ ریکمینڈ کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیز فگرز، یہ اعداد و شمار، مسٹ بی اسٹرکٹلی انفورسڈ، ان اعداد و شمار پر سختی سے عمل کرایا جانا چاہیے، بائی دا گورنمنٹ کی طرف سے ان اعداد و شمار پر سختی سے عمل کرایا جانا چاہیے۔ فردر مور، مزید برآں، دا گورنمنٹ شوڈ انشیور، حکومت کو یقینی بنانا چاہیے، اسموتھ ٹریفک فلو، ٹریفک کی ہموار سے چلنے کا بندوبست کرنا چاہیے، ہموار ٹریفک کے لیے حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بلاک نوائس ایمیٹنگ وہیکلز، شور مچاتی ہوئی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے بلاک کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، ان پر پابندی لگانی چاہیے۔ یوز نوائس بیریئر ویئر نیسیسری، جہاں ضروری ہو نوائس بیریئر لگائے جائیں۔ بیریئر کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، یہاں بیریئر کو بیریئر بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ شور کے بیریئر جو ہیں جہاں ضروری ہو استعمال کرنے چاہیے۔ اینڈ ایکسپیڈائٹ کنسٹرکشن ورک، اور تعمیراتی کام کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، تیز کرنا چاہیے۔ ٹو مینیمائز نوائس پولوشن، شور کی آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لیے ان تمام باتوں پر حکومت کو سختی سے عمل کرانا چاہیے۔ آلسو دا ریزیڈینشیل سوسائٹیز، جو رہائشی سوسائٹیاں ہیں ان کو شوڈ کم فارورڈ، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے۔ فریم اینڈ فورس رولز، قوانین یا اصول و ضوابط بنانے اور ان پر عمل کرانا چاہیے۔ ان دیئر ایریاز، اپنے علاقوں میں قوانین بنا کر ان پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ ٹو چیک ان نیسیسری نائس پروڈیوسنگ ایجنٹ، شور مچاتے ہوئے عناصر، شور مچانے والے عناصر، ان دیئر ایریاز ٹو چیک ان نیسیسری نوائس پروڈیوسنگ ایجنٹ، شور مچانے والے عناصر کو چیک کرنے کے لیے رہائشی سوسائٹیوں کے افراد کو بھی آگے آنا چاہیے اور اصول و ضوابط بنا کر ان پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ آفیسز، دفاتر، ہاسپٹل، ہسپتال اینڈ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن، اور تعلیمی ادارے کو شوڈ اسٹرکٹلی پروہیبٹ، پابندی لگانی چاہیے، منع کرنا چاہیے، ان اداروں کو سختی سے پابندی لگانی چاہیے۔ دا یوز آف موبائل فونز آن کیمپسز، کیمپسوں کے اندر موبائل فون کے استعمال پر ان اداروں کو پابندی لگانی چاہیے۔ اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، دفاتر میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگانی چاہیے۔ فار بیٹر نوائس مینجمنٹ، شور کے کو بہتر انداز میں ٹھکانے لگانے کے لیے ان اداروں کو موبائل فون کے استعمال پر، اپنے کیمپسوں کے اندر موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی لگانی چاہیے۔ مور اوور، مزید برآں، پیپل شوڈ بی ڈسکریجڈ، لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز، ان علاقوں کے اندر شور مچانے والے لوگوں کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ That was the translation. Now I'm going to speak out several difficult words. Dire
ڈائر نیڈ شدید ضرورت برنگ ڈاؤن کمی کرنا یا کم کرنا سورسز ذرائع گیئر اپ تیار رہنا بھی اس کا بیٹی ہوتا ہے اور تیز کرنا بھی ہوتا ہے یوٹیلائز استعمال کرنا پروٹیکشن تحفظ ریکمینڈز سفارش کرنا انشیور یقینی بنانا نوائس امیٹنگ شور مچاتی ہوئی بیریئرز رکاوٹیں منیمائز کم کرنا فریم بنانا انفورس نافذ کرنا انسٹیٹیوشن ادارے اسٹرکٹلی سختی سے. اگلا جو بیٹی ہمارا ٹاپک ہے پاک اسٹڈیز کا ویری امپورٹنٹ ٹاپک 1965 کی جنگ. اور یہ جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاک بھارت جنگ 1965 اینڈ اٹ کنٹینیوڈ فار 70 days. 17 روز تک یہ جنگ جاری رہی تھی. 17 روز جاری رہنے والی جنگ میں ہم نے انڈیا کو تگنی کا ناچ نچا دیا, ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہم نے انڈیا کو. اور اقوام متحدہ کی مداخلت پر پھر یہ جنگ بندی جو تھی وہ کر دی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what are the reasons which were responsible, what were the reasons, what were the factors that were responsible for India's attack on Pakistan. Why India attacked Pakistan, کیوں حملہ کیا, what were the reasons. ہم نے تو ان کو کچھ کہا بھی نہیں تھا. انہوں نے تو بیٹے ہم لوگ تو پبلک تو بڑے آرام سے سو رہی تھی, ہمیں تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ ٹس میں ہیپن ایسا ہو سکتا ہے, لیکن رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ جو ہے نا وہ بزدل کرتے ہیں. لائن جو شیر ہوتے ہیں وہ سامنے آ کے حملہ کرتے ہیں بتا کے لیکن انہوں نے چھپ کر ہم پہ حملہ کیا اور خود ہی they had to lick the dust. ہزیمت اٹھانا پڑی, ان کو ذلت اٹھانا پڑی بعض لیٹر on. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سے فیکٹرز تھے جو 1965 کی جنگ کا باعث بنے. تو بیٹے 3-4 فیکٹرز ہیں دیٹ ور رسپانسبل فار دا وار آف 1965. سپٹمبر 6 تھا جی, 6 سپٹمبر 1965 کا دن تھا, اور آج بھی ہم یوم دفاع کے طور پر اس کو 6 سپٹمبر کے دن کو مناتے ہیں. بڑی دھوم دھام سے آرمی میں منایا جاتا ہے کیونکہ ہم نے الحمدللہ فتح حاصل کی تھی اور انڈیا کے اندر جا کر گھس کے ہم نے انڈینز کو مارا تھا. پہلے انہوں نے حملہ کر دیا, جب اچانک کوئی حملہ کرتا ہے تو انسان تھوڑا ہڑبڑا سا جاتا ہے, بھی ہو کیا گیا ہے. توقع نہیں تھی, امید نہیں تھی کہ بھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جب وہاں بعد ازاں ہماری فوج نے سنبھل کر ایسے وار کیے. گریٹ پرسن کیا ان کو کریڈٹ ملتا ہے جی, ہی واز ایکسٹریملی اے گریٹ پرسن. میجر عزیز بٹی شہید, نشان حیدر, اس کے علاوہ اور بے شمار لوگ تھے, افراد تھے جن کو نشان حیدر ملا 1965 کی جنگ میں. چلیں جی اس کی کازز دیکھتے ہیں جی. پاکستان واز میکنگ پروگریس بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. پاکستان جو تھا نا وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کے پروسیس میں سے گزر رہا تھا. ہم لوگ ترقی کر رہے تھے ان ایوری فیلڈ آف لائف, اور ہماری ترقی جو تھی نا ان کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی, چبھتی تھی ان کو. وہ ہمارا ڈاؤن فال دیکھنا چاہتے تھے, ہمیں ایک پسماندہ ملک دیکھنا چاہتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے جلتے ہوئے جو تھا نا ہماری ترقی سے جو تھا وہ ہم پر 65 کی وار مسلط کر دی. اینڈ ادر بگ کاز بیہائنڈ 1965 وار واز کشمیر ایشو. کشمیر ایشو کو پاکستان نے بڑا اٹھایا تھا. کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وی آر آلویز ود ہیم, وی ور آلویز ود ہیم اینڈ وی ول بی آلویز ود دیم. اس قوم کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ رہیں گے, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, آنے والے وقت میں بھی ہوں گے. پاکستان نے کشمیر ایشو کو اٹھایا پوری دنیا کے اندر, ایران میں, ترکی میں, سعودی عربیہ میں, مصر میں, جہاں تک ان کی رسائی تھی. نہ صرف مسئلے کو اٹھایا بلکہ ان ممالک کو انفورس نہیں کیا, ان کو قائل کیا کہ کشمیریوں کے بارے میں جو ہمارا ویو پوائنٹ ہے آپ بھی اس سے متفق ہوں. اور وہ ویو پوائنٹ کیا تھا, وہ یہ تھا کشمیری پیپل مسٹ بی گیون دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی دیا جائے, کشمیریوں کو زندگی گزارنے کا, حکومت بنانے کا اختیار ان کو خود ہونا چاہیے, نہ کہ انڈینز کو. بہرحال اس کے بارے میں پہلے بھی اپنے بچوں کو میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. تو مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے کی پاداش میں سزا کے طور پر انہوں نے ہمیں سزا دینا چاہی اور 65 کی جنگ مسلط کر دی, اور اس دینے سزا آئے تھے. بعد میں آگے لا کے وہ لوگ خود بھاگے تھے. اینڈ ادر ویری گریٹ ریزن دیٹ واز رسپانسبل فار دا وار آف 1965, وہ بیٹے یہ تھا 62 میں چائنا اور انڈیا کی جنگ چھڑ گئی.
چائنا اور انڈیا کی جنگ چھڑ گئی نیف اور لداخ کے مقام پر، جہاں آج کل بھی وہاں جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر انڈیا نے چائنا کو چھیڑ دیا اور چائنا نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بڑا مارا۔ جب انہوں نے ان کو شکست ہو گئی 62 میں، تو ان کو بڑی ہزیمت ہوئی، پبلک کے سامنے آرمی کا مورال گر گیا۔ اس آرمی کے گرے ہوئے مورال کو دوبارہ اوپر کرنے کے لیے، دوبارہ اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو جو ہماری ادھر انسلٹ ہوئی ہے ایٹ لیسٹ وہ تھوڑی بہت ہماری عزت جو رہ گئی ہے وہ بچ جائے گی۔ لیکن ہوا پھر اس کے الٹ، دوبارہ ان کو شکست ہوئی۔ اینڈ ادر کاز ایز ویل رسپانسبل فار دا وار آف 1965 وہ یہ تھا کہ بیٹے ادھر نا الیکشن ہونے والے تھے، انڈیا کے اندر الیکشن ہونے والے تھے، یہ 65-66 میں غالباً راؤنڈ اباؤٹ ان کے الیکشن ہونے والے تھے۔ تو کانگریس یہ انتخابات جیتنا چاہتی تھی، اور انتخابات جیتنے کا اس کے پاس یہ بڑا ایک پرائم ٹائم تھا ٹو گیٹ دا کانفیڈینس، ٹو گیٹ دا لو، ٹو گیٹ دا افیکشن آف دا پبلک۔ ہاؤ واز اٹ پاسبل؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی صورت ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی جائے اور اس کو جنگ ہرائی جائے تو ہر طرف کانگریس ہو جائے، کانگریس نے جنگ جیتی ہے، دشمنوں کو انہوں نے ناطقہ بند کر دیا۔ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے ہم ان کے دشمن ہی ہیں نا، وہ ہمارے دشمن ہے، دشمن کا دشمن ہوتا ہے، دوست تو نہیں نہ ہوتا۔ تو لہٰذا تو یہ بھی ان کا ایک خواب جو تھا نا، ایک دیوانے کا خواب ثابت ہوا۔ دے ور انیبل ٹو ون دا وار آف 1965۔ ہم نے آگے واقعات میں ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ واگا بارڈر پہ، چونڈا سیکٹر پر، گنڈا سنگھ جو قصور میں ہے، اور مختلف جو جہاں جہاں انڈیا کی باؤنڈری ہمارے ساتھ لگتی ہے، انہوں نے حملہ کر دیا، اندر گھسانے کی کوشش کی۔ ہم نے ان کو اتنا مارا، ان کو اندر انڈیا کے اندر گھس کے ہم نے ان کو مارا کہ اپنی لاشیں چھوڑنے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ اور اس وار میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دا گریٹ پاور آف دا ورلڈ امریکہ USA نے اس وار کے اندر ہیلپ کی تھی انڈیا کی۔ ان کی ہیلپ کے باوجود آج بڑی زیادہ تھوڑی کھانسی لگی ہوئی ہے، سوری فار دس۔ تو 65 کے اندر امریکہ نے بھی ان کی ہیلپ کی تھی۔ امریکہ کی ہیلپ کے باوجود دے ور انیبل ٹو ون دا وار، اس قابل نہیں تھے کہ وہ جنگ ہم سے جیت سکتے، اور برے طریقے سے ان کو شکست اٹھانا پڑی، اور خود رولا ڈالنا شروع کر دیا، خود ہی حملہ کیا، خود ہی شور مچانا شروع کر دیا، جی پاکستان نے ہم کو مارا، ہمارے علاقے چھین لیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اور پھر وہ ادھر لے گئے تھے جنرل ایوب خان کو تاشکند کے اندر، معاہدہ تاشکند ہوتا ہے، روس نے ثالثی کا کردار ادا کیا، ایوب خان تاشکند میں جا کے وہ اپنا دستخط کر رہا ہے، تو ہمیں سارے علاقے ان کے واپس کرنا پڑے۔ جو جنگ ہماری فوج نے میدان میں جیتی تھی، وہ جنگ جو ہماری فوج نے میدان میں جیتی تھی، ہمارے سیاستدان جو تھے وہ میز پہ اس جنگ کو ہار کے آگے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔ کوئی مسئلہ ہو بیٹے، کوئی پرابلم ہو، اس کے اسباب کے بارے میں کوئی ہسٹوریکل سوال ذہن میں آتا ہو، اس لیسن کے بارے میں، ان کے بارے میں، یو مسٹ ٹیل می، اوکے جی۔ گاڈ بلیس یو، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔